بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اجتماع میں سوالات پوچھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بہت پیچیدہ سوال کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کا جواب نہ دے سکیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تمام سوالوں کے جواب بہت خوبصورت انداز میں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک شخص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سوال کیا کہ میرا نام گیما جی ٹیا ہے اور میں نے اس سال اپنی انجینئر مکمل کی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ آپ کے اجتماع میں تشریف لایا ہوں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ مسلمان آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ مسلمان آپ کے حامی بھی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میرا آپ سے تھوڑا سا سیاسی سوال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام مسلمانوں کو مشورہ دیں کہ وہ سب مہاتما گاندھی کے اصولوں کو فالو کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے مہاتما گاندھی نے ہمارے لیے آزادی حاصل کرنے کے لیے عدم تشدد کا مقابلہ کیا۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ برطانوی لوگ تمام مذہبی کتابوں کا احترام کریں، جیسا کہ قرآن، گیتا اور بائبل سب کا احترام کریں۔ آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو مشورہ دیں کہ وہ مہاتما گاندھی کے اصولوں پر عمل کریں، جتنے بھی اصول انہوں نے بتائے ہیں ان پر عمل کریں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی آسانی کے لیے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کا سوال ہے کہ میں مسلمانوں کو مشورہ دوں کہ مہاتما گاندھی کے اصولوں پر عمل کریں، جیسا کہ نان ویولنس اور ستیاگرہ وغیرہ، اور ان کے علاوہ مہاتما گاندھی کے جتنے بھی اصول ہیں سب پر عمل کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں تمام سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہمارے خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اصول بتائے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اگر مہاتما گاندھی کے اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے میچ کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ کہنے میں کہ مسلمان مہاتما گاندھی کے اصولوں پر عمل کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ بات سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مثال کے طور پر مہاتما گاندھی کے نان ویولنس اور ستیاگرہ کے جو اصول ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ملتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصولوں کو مہاتما گاندھی سے کاپی کیا ہے، بلکہ مہاتما گاندھی نے ان اصولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے نقل کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں اس بات پر بعد میں آتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی ایج تقریباً 13 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے فرمایا عدم تشدد یعنی ویولنس کو فالو نہ کرنا۔ بہت سے غیر مسلموں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ سخت جنگجو تھے، لیکن وہ کسی بھی طرح کے تشدد یعنی ویولنس کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جہاد صبر ہے۔ بہت سے مسلمان قتل ہوئے، ہمیشہ کسی کمزور مسلمان کو ٹارگٹ کرتے، انہیں ٹارچر کرتے اور انہیں قتل کر دیتے، اور آپ جو طاقتور مسلمان تھے وہ غصے میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے کمزور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا آپ کا جہاد صبر ہے، یعنی آپ صبر سے کام لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں لڑائی کرنے کی طاقت ہے وہ لڑتا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اگر کسی میں لڑائی کرنے کی طاقت ہے اور وہ حکم سے لڑائی نہیں کرے گا، وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر اس نے خود کو روک لیا، تو یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاد عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدم تشدد یعنی ویولنس سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تشدد کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہ کہا اور یہ کہا کرتے تھے یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تشدد، لڑائی جھگڑے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ آپ سب کو معاف کر دیتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مہاتما گاندھی کے نان ویولنس یعنی عدم تشدد کا یہ حصہ ہے، کسی بھی صورتحال پر منحصر ہے۔ لیکن اگر آپ انڈین گورنمنٹ سے یہ کہیں کہ یہ آدمی ڈاکے ڈال رہا ہے اور آپ اسے اریسٹ نہ کریں کیونکہ ہم نے ملک میں تشدد نہیں کرنا، اور اگر کوئی شخص ریپنگ کر رہا ہے اور آپ یہ کہیں کہ اسے اریسٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم تشدد نہیں چاہتے، تو کیا انڈین گورنمنٹ آپ کی بات سے متفق ہوگی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہر ملک کی ایک پولیس فورس ہوتی ہے، اس فورس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن قائم رکھے، اور کبھی کبھی ملک میں امن قائم کرنے کے لیے پولیس کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے کسی مجرم کے خلاف۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ حکومت کو بتا سکتے ہیں یا ممبئی کے پولیس کمشنر کو جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے غلط کام کیا ہے، آپ اسے اریسٹ نہ کریں کیونکہ گاندھی نے کہا ہے کہ معاشرے میں عدم تشدد نہیں کرنا۔ آپ صرف اس شخص کو سمجھائیے جیسا کہ آپ ہندوؤں میں کہتے ہیں کہ اس شخص کو صرف شکشا دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسلام میں عدم تشدد منع ہے اور یہ ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ ظلم عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زیادتی کرنا، اور جو شخص کسی کمزور پر یا کسی پر ناجائز طور پر یا کسی بھی طریقے سے ظلم کرتا ہے اسے ظالم شخص کہا جاتا ہے، اور جو شخص ظلم کو نہیں روکتا اسے بڑا ظالم شخص کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے اگر آپ کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکیں، اگر آپ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل سے برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ فرض کریں کہ کسی جگہ پر کسی عورت کے ساتھ بلاత్కాر ہو رہا ہے، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو آپ اسے ہاتھ سے روکیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں، اگر آپ میں اس کی طاقت نہیں ہے تو آپ اسے زبان سے روکیں، کہیں او بھائی صاحب بلاత్కాر مت کرو، اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ایسے کہنے پر وہ شخص آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اسے دل سے برا جانیں۔ لہذا یہ سب کچھ صورتحال پر منحصر ہے اور حکمت عملی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر پرامن تھے، انہوں نے صلح حدیبیہ پر دستخط کیے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان معاہدہ ہوا اور جو معاہدہ توڑے گا تو پھر جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کفار معاہدہ توڑے تو صرف ان سے لڑنا نہیں بلکہ انہیں قتل کر ڈالو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اگر آپ برائی کو روکنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ تشدد کے زمرے میں نہیں آتا، لہذا ایسا کرنا بھی صورتحال پر مبنی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہسٹری میں مائیکل ایچ ہرٹ نے با اثر افراد پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی، اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کسی بھی صورتحال کے مطابق حکمت عملی کو استعمال کرنا چاہیے۔ عدم تشدد منع ہے، لیکن کبھی کسی صورتحال میں آپ کو امن قائم کرنے کے لیے تشدد کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہر ملک میں ایک پولیس فورس ہے جو ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص حد سے باہر جاتا ہے جیسے چوری کرنا، بلاత్కాر کرنا یا کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، اس وقت اس ملک کی پولیس اپنی طاقت استعمال کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی ظالم کا ظلم بڑھ جائے، وہ اپنی ساری حدیں پار کر دے تو آپ امن قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کا اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو میں آپ کو مطمئن کروں گا، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں آپ کے جواب سے مطمئن ہوں۔ دوستو اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے کی جانب جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، جس کا جواب آپ نے کمنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ اچھے کمنٹ میں جواب دیجیے گا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ آپ کے یہ کمنٹ سوشل میڈیا پر سینکڑوں سالوں تک موجود رہتے ہیں۔ دوستو ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کون سی ویڈیو کا اردو میں ترجمہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے وہ انگلش کی ویڈیو اردو میں ضرور ٹرانسلیٹ کریں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر
کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔